سفارش کوئی کرو، کوئی رستہ نکالو کہ تم مجھ تک پہنچ جاؤ کہ میں سفر میں ہوں۔ اکثر سنا تھا کہ دیواروں کے کان بھی ہوتے ہیں۔ آج ان دیواروں نے مجھ سے باتیں کی اور مجھے پتہ چلا کہ دیواروں کی زبان بھی ہوتی ہے۔ آج کی کہانی لاہور میں واقع ایک ایسے مقبرے کی ہے کہ جسے عام لاہوری نہیں جانتے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس مقبرے کے بارے میں آپ کو بھی بتلایا جائے کہ یہ مقبرہ پاکستان کے دل لاہور کے علاقے چبرجی کے پاس موجود ہے۔ یہ مقبرہ زیب النساء کا مقبرہ ہے۔ زیب النساء کون تھی یہ جاننا ضروری ہے۔ زیب النساء مغل بادشاہ اورنگزیب کی بڑی بیٹی تھی جو کہ عالمہ، فاضلہ اور حافظہ بھی تھی۔ زیب النساء کافی علم دوست تھی، علمی محفلوں کا اہتمام کیا کرتی تھی اور کتابوں سے محبت رکھنے والی زیب النساء کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی قدر زندگی میں نہیں ہوتی، لیکن ان کے جانے کے بعد وہ ہمیں علم کا سمندر اور علم کا پہاڑ نظر آتے ہیں۔ زیب النساء کے بارے میں مورخین کی آراء بھی کچھ اس طرح کی ہے کہ زیب النساء عالمہ بھی تھی، فاضلہ بھی تھی، حافظہ بھی تھی، کتابوں سے محبت کرتی تھی، لیکن کتابوں سے اتنی محبت رکھنے کے باوجود وہ اپنی زندگی میں ایک دیوان نہ بنا سکی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کے وفات کے 50 سال بعد ایک دیوان مرتب کیا گیا جس کے اندر زیب النساء کی شاعری، زیب النساء کے افسانے لکھے گئے تھے۔ زیب النساء سے جو کتاب منسوب کی جاتی ہے اس کا نام دیوان مخفی ہے۔ زیب النساء کی شاعری پر مولانا شبلی نعمانی نے انکار کیا اور یہ کہہ کر کہ بھئی زیب النساء تو عالمہ تھی، فاضلہ تھی، اصول فقہ اور اصول حدیث کو جانتی تھی۔ بہت سے علماء کرام اور مفسرین اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کے جو پروفیسر تھے وہ زیب النساء سے آ کے اپنے معاملات کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے اور ان سے آراء لیا کرتے تھے۔ تو اتنی پاک دامن اور اتنی اسلامک رولز آف ریگولیشنز پر چلنے والی زیب النساء وہ عشقیہ شاعری کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ تو صرف لوگوں کا زیب النساء پر الزام ہی تو ہے۔ مورخین جنہوں نے لاہور کی تاریخ لکھی ان کے مطابق زیب النساء کو باغ زیب النساء میں ہی دفن کیا گیا، لیکن یہاں کچھ متضاد آراء بھی ہیں، اور متضاد آراء یہ کہ ہندوستان کی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جہاں آرا جو کہ اورنگزیب عالمگیر کی بہن تھی اس نے 30 ہزاری باغ جہاں آرا کو تحفے کے اندر دیا تھا، لیکن جہاں آرا جب وفات پا گئیں تو اس کے کچھ سالوں بعد وہ باغ زیب النساء کو دے دیا گیا اور زیب النساء وہیں پہ دفن ہے۔ زیب النساء کے اس مقبرے کے احاطے کے اندر مجھے کچھ عجیب سا سکون محسوس ہوا اور میں اس مقبرے کو دیکھتا رہا اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ دیواریں مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ ان دیواروں سے مجھے ایسی آوازیں آتی رہیں کہ جیسے یہ بھی زیب النساء کی زندگی کی کہانیاں بتا رہی ہیں۔ زیب النساء کو چونکہ کتابوں سے بہت محبت تھی، میں بہت گھوما، آگے پیچھے دیکھا کہ شاید یہاں کوئی دیوان ہو، شاید یہاں کوئی مکتب ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں ملا۔ اب نہ جانے یہ حکومت کی نااہلی ہے یا زیب النساء کا مقدر۔ زیب النساء کے انتقال کی خبر جب مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو پہنچی تو وہ بہت روئے اور کہا کہ زیب النساء کے نام پر جتنا کچھ ہو سکتا ہے صدقات اور خیرات دیتے رہو، اور خود اشک اشک روتے رہے، اشک اشک روتے رہے۔ جو زبان سے ادا نہیں ہوتے انہی لفظوں سے اشک بہتے ہیں۔